بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ والوں نے لکھا، مورخین نے لکھا کہ یہ شہر جس کو فتح کرنے کے لیے مجاہدین اپنے اسلحہ لے کر آئے تھے، صرف ایک بات سے اس بستی کے سارے وہ لوگ جو کھڑے تھے سارے مسلمان بھی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو بھی فتح کر دیا۔ قبرستانوں کے اندر چکر لگایا کرو، جا کر ان کا حال پوچھا کرو، تمہارا اس وقت کیا حال ہے؟ اپنی قبر کو اپنے سامنے رکھا کرو، بند کوٹھڑی کوئی پاس نہیں ہے۔ یہاں چند رکعتیں، 4 رکعتیں میں پڑھتا ہوں اور چاروں رکعتیں میری دنیا کے اندر اٹکی ہوئی، ایک رکعت کے اندر بھی مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے رنگ کا دنیا کے اندر کوئی نیک جمع ہی نہیں ہے۔ میں تمہیں بتاؤں نماز کے اندر سکون کیسے پیدا ہوگا، تقوی کیسے پیدا ہوگا۔ تقوی صرف مسجد میں رہتا ہے، جیسے ہی مسجد میں نکلوں میرا تقوی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہ ایک فرق ہے میرے اور صحابہ کے ایمان کے اندر، میرا مسجد کا دین اور ہے، باہر کا دین اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں اچھے اور برے، شر اور خیر کے فتنے سے آزمائیں گے اور پھر تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ فتنوں کی بہت سی قسمیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد اور مال کو بھی فتنہ کہا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ یعنی مال اور اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی واپس لے کر آزماتا ہے اور کبھی نہ دے کر آزماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی مختلف شکلیں ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی شہوت انسان کے اندر رکھی ہے۔ فرمایا زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو تمہارے لیے مزین کیا ہے شہوات کے ساتھ۔ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، عورتوں کی شہوت، بیٹوں کی، اولاد کی محبت۔ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے اور چاندی کے ڈھیر، اور یہ تمہارے لیے یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کھیتیاں، چوپائے، کہ اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے کہ بندہ ان کے اندر مگن ہو کر میرا کتنا بن کے رہتا ہے، ان کے اندر مگن ہو کر مجھے چھوڑ جاتا ہے، یا میری طرف ہی
اس کی رغبت ہوتی ہے. یہ ساری چیزوں کی محبت، ساری چیزوں کی شہوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے. قیامت کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فتنوں کی نشاندہی کی. آپ نے فرمایا یتقارب الزمان، یہ بھی ایک قرب قیامت کی چیز آئے گی کہ زمانہ قریب ہو جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ جمعہ کب آ جاتا ہے، مہینہ کب ختم ہو جاتا ہے، سال کب ختم ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کل کی بات ہے دیکھتے ہی دیکھتے بڑے ہو گئے ہیں. کل کی بات ہے کہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی ہے. فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے. وَيُقْبَضُ الْعِلْمِ، علم اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. اور بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہے کہ عمل کم ہو جائے گا. عمل کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، کرونا کے ایام کے اندر یکے بعد دیگرے صرف 1 مہینے کے اندر 12 سے 13 ایسے علماء اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا کہ جن کو اگر اس دور کا محدث کہا جائے گا تو مبالغہ نہیں ہوگا. یہ سارے علماء کا اٹھ جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کی ہے. پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کیا ہوگا کہ فتنوں کا ظہور ہوگا، بد امنی عام ہو جائے گی، اور قتل و غارت بہت زیادہ ہو جائے گی. مقتول کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے، قاتل کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے. اور ہم اپنی طرف آس پاس دیکھیں تو زمانہ یہ سارا آ چکا ہے. اور یہ ایسے فتنے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی نشاندہی کی. فرمایا ایسا زمانہ آنے سے پہلے اپنے اپنے اعمال کو کر لو. کیسا زمانہ کہ بندہ یصبح مؤمنا، صبح کے وقت بندہ مومن ہوگا، ویمسی کافرا، فتنے اس قدر عام ہو جائیں گے کہ شام کے وقت وہی بندہ جس نے صبح ایمان کی حالت میں کی تھی اور شام کے وقت یہ کافر ہو چکا ہے. اور شام کو اگر مومن ہے وَيُصْبِحُ کافرا، صبح کے وقت کافر ہو جائیں، راتوں رات وہ اپنے ایمان کو ختم کر دیں گے. اور اس حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں، دنیا کے چند پیسوں کے بدلے میں آدمی اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا. اس کے لیے ایمان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. اس کے لیے دنیا کا مال، دنیا کا پیسے کی قدر و منزلت ہے. حالانکہ صحابہ کرام کے نزدیک تو سب سے قیمتی چیز ایمان تھی، سب سے قیمتی چیز. وہ کہتے تھے سب کچھ چلا جائے، ایمان نہیں جانا چاہیے، ایمان سلامت رہنا چاہیے. صحابہ کرام کے نزدیک یہ سب سے قیمتی جمع پونجی تھی. اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈرتے تھے کہ کہیں میرا ایمان نہ چھن جائے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حذیفہ بن یمان کو ایک دن بلایا اپنے دور خلافت کے اندر. کہا وہ لسٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی تھی منافقین کی، وہ مجھے دکھاؤ. حذیفہ بن یمان کہنے لگے امیر المؤمنین وہ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا راز ہے، وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا. یہ عمر بن خطاب کی ہستی، آپ کی شخصیت کیا ہے کہ جس کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے. جس گلی سے شیطان گزر جائے شیطان وہاں سے نہیں آتا ہے. کہ اس
जलील उल कदर का सहाबी का महल अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम आपने जन्नत के अंदर देखा है, आके बताया है उमर बिन खत्ताब को कि जिसका जन्नत के अंदर महल देखा जा चुका है कि उमर उस महल के अंदर जरूर जाएगा, उसके ईमान की क्या हालत है। वो हुज़ैफा बिन यमान से सवाल कर रहे हैं, मुनाफिकीन की लिस्ट तो दो। अल्लाह के पैगंबर का राज है, मैं नहीं दे सकता, मीरुल मोमिनीन मैं नहीं दे सकता। कहा ठीक है ना दो, लेकिन इतनी बात बता दो कि कहीं उस लिस्ट के अंदर उमर बिन खत्ताब का नाम तो नहीं है, कि मैं ईमान वाला भी हूं या मैं मुनाफिकीन की लिस्ट में शामिल हो चुका हूं। यह सहाबा इकराम के नजदीक ईमान की कदर मंजिलत थी, ईमान की कदर मंजिलत। मेरे नजदीक ईमान की कदर मंजिलत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आजमाइश बताई थी ना, ईमान वालों की आजमाइश होगी। और कुरान भी कहता है अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तानून। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम कहोगे कि हम ईमान ले आए और फिर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें फिर आजमाया नहीं जाएगा। ईमान वालों की आजमाइशें होती हैं, उनके जरिए से अल्लाह ताला बंदों को आजमाता है। ये और आजमाइश है, लेकिन जो फितनों के जरिए आजमाइश है ये और आजमाइश है। ये आजमाइश जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी निशानदेही की है, कुरान मजीद ने की है कि ईमान वालों जिसका जिस कदर ज्यादा ईमान है उसकी आजमाइशें भी उसी कदर ज्यादा होती हैं। हम तो अभी उस लेवल पर पहुंचे ही नहीं है। बड़ी माजरत के साथ मेरी गुफ्तगू शायद कड़वी हो, लेकिन हकीकत पे मबनी होगी कि हम आजमाइश के उस लेवल तक नहीं पहुंचे जिसकी निशानदेही कुरान मजीद ने की है कि जिस पैमाने के ऊपर सहाबा इकराम को आजमाया गया था। सहाबे रसूल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की दीवार के साथ टेक लगा के बैठे हुए हैं। आके का अल्लाह के पैगंबर आप दुआ नहीं करते। किस चीज की दुआ? कि हमारे ऊपर आजमाइशें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, आप सीधे होकर बैठ गए। आपने फरमाया अभी से थक गए हो? तुमसे पहले जो लोग थे उनके जिस्मों से गोश्त को लोहे की कंघियों के साथ नोचा गया है, लोहे की कंघियों के साथ। और कुछ ऐसे भी लोग आए उनके सरों के ऊपर आरे रख के उनके जिस्मों के दो टुकड़े कर दिए गए। ये चीज भी उनको ईमान से दूर नहीं कर सकी। तुम अभी से घबरा गए हो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को एक उम्मीद दिलाई है। आपने फरमाया परेशान नहीं होना, अभी तो आजमाइशें हैं, परेशानियां तुम्हारे लिए, तुम्हें आजमाया जा रहा है, तुम्हारे ईमान को चेक किया जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा इसी अरब के अंदर, अरब की धरती के ऊपर एक शख्स सनआ मकाम से चलेगा और हदरे मौत मुकाम की तरफ सफर करेगा। उसको अल्लाह के अलावा किसी का कोई खौफ नहीं हो, कोई खौफ नहीं अल्लाह के अलावा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ईमान, उसको उम्मीद भी दिलाई है। तो ये जो आजमाइश है, हम तो ईमान के लेवल तक नहीं पहुंचे अभी। सैयदना जिब्राइल अमीन आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर सवालात किए थे, अल्लाह के पैगंबर इस्लाम किस चीज का नाम है? इस्लाम किस चीज का नाम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? आपने फरमाया शहादतैन का इकरार। अब हम अगर नजर दौड़ाए ना अपनी जिंदगी के ऊपर, अपने अमाल के ऊपर, हम में से 99% लोगों की शहादतैन मुकम्मल नहीं है। ईमान कहां से आएगा? हम तो इस्लाम में फंसे पड़े हैं, शहादतैन मुकम्मल नहीं है। अल्लाह की तौहीद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार है, अपने अमल के साथ, अपने दिल के साथ।
یہ ساری چیزوں کا اقرار اپنی زبان کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام کیا ہے. اسلام کی دوسری جو چیز ہے وہ نماز ہے. میری نماز کہاں ہے؟ مجھے آپ کی مسجد کا نہیں پتا، آپ کے علاقے کا نہیں پتا. ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہر میں تو مسجدیں بھر جاتی ہے جمعے والے دن، لیکن عام نمازوں کے اوپر اسی دن جمعے والے دن عصر کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں آپ کی مسجد کے اندر؟ آپ کو بھی پتا ہے. یہ نمازی کہاں جاتے ہیں؟ یہ نماز ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر کسی شخص کے ایمان کو چیک کرنا ہوتا تھا، اس کا اسلام ایمان کہاں پہ کھڑا ہے، ہم اس کی نماز کو چیک کرتے تھے. اس کی نماز کیسی ہے، میری اور آپ کی نماز کیسی ہے. ہمارا تو اسلام مکمل نہیں، ایمان کہاں سے آئے گا. پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، پھر دوسرے 5 ارکان ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. ہمارے یہ ستون ابھی تک مکمل نہیں ہے. ہماری وہ آزمائش، ہم آزمائش کے اس لیول تک نہیں پہنچے ابھی تک. میں ان فتنوں کی بات کر رہا ہوں جو قرب قیامت آئے گا، ان کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جب فتنے آئیں گے نا، فتنوں کا ظہور ہوگا. یہ بدامنی کا فتنہ، یہ سوشل میڈیا کا فتنہ، یہ فرقہ واریت کا فتنہ، یہ قتل و غارت کے فتنے، یہ سارے وہ فتنے ہیں جن کی نشاندہی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کی تھی. آپ نے فرمایا اس زمانے کے اندر بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا، چلنے والے شخص سے کھڑا ہوا شخص بہتر ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ ان فتنوں سے بچا کیسے جا سکتے ہیں؟ فتنوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ہاتھوں اٹھاتے وقت اپنی دعاؤں کے اندر یہ چیز شامل کر لیں کہ یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا کے رکھنا. کیونکہ کوئی شخص اپنی طاقت سے نہیں بچ سکتا ان فتنوں سے. اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی، پھر تم فتنوں سے بچ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کی ترغیب دلائی ہے. آپ نے فرمایا تھا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. جو ظاہری اور جو باطنی فتنے ہیں ہمیشہ تم اللہ تعالیٰ سے ان سے پناہ مانگتے رہا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ کے گئے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں ہماری دعاؤں میں یہ چیز شامل تھی، ہماری دعاؤں میں یہ چیز شامل تھی کہ ہم فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں، یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا کر رکھنا، یہ دعائیں کرتے رہتے تھے. اور دوسری چیز جو ہے عقیدہ توحید سیکھیے. اللہ تعالیٰ کن طاقتوں کا مالک ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کیا ہیں، وہ پل بھر کے اندر کیا کچھ کر سکتا ہے. وہ ذات ایسی ذات ہے جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں کہ 950 سال وعظ و نصیحت کرنے والا، توحید سنانے والا پیغمبر، اس نے ایک بار کہا تھا یا اللہ میرا بیٹا پانی کے اندر میری آنکھوں کے اندر چلا گیا ہے، یا اللہ تو نے تو کہا تھا میرے اہل کو نقصان نہیں ہوگا، میرے اہل کو غرق نہیں کیا جائے گا. یا اللہ یہ کیا، میرا بیٹا، تیرے وعدے بھی سچے ہیں، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا کہ یہ میرا پیغمبر 950 سال میری توحید لوگوں کو سناتا رہا ہے،
اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور کے اندر توحید سنانا اتنا عام تھا؟ جیسے ہم سفر کر کے آئے ہیں، ہمارے لیے خوبصورت استقبال کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اللہ آپ کے قاری صاحب کو، آپ کی جماعت کو سلامت رکھے، علماء کے ساتھ محبت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر علماء تبلیغ کرتے ہیں، سٹیج لگے ہوتے ہیں، سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ مائک لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی توحید کا اعلان کرنا اتنا آسان تھا؟ نہیں، اس وقت پتھر مارے جاتے تھے، پاگل، مجنون اور دیوانہ کہا جاتا تھا، اس وقت روڑے اٹکائے جاتے تھے، اس وقت پیغمبروں کو شہید کیا جاتا تھا اس توحید کی دعوت کے بدلے میں۔ ایسے عالم کے اندر اس پیغمبر نے توحید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا نوح انہو لیس من اہلک، تیری آل سے نہیں ہے اے نوح، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل بھی درست نہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعدک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح، آئندہ اگر تم نے اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے سوال کیا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ہم نہیں دیکھیں گے تمہاری دعوتوں کو، تمہاری تکلیفوں کو، تمہاری پریشانیوں کو، تم نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے، نہیں دیکھیں گے۔ انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، تمہارا نام نبیوں کی صف سے نکال کر جاہلوں کی صف کے اندر ہم شامل کر دیں گے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ پکڑنے پہ آئے تو پیغمبر کو پکڑ لے، وہ چھوڑنے پہ آئے تو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ اس کی طاقتیں، اللہ کی توحید ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے دل کو صاف کریں، ان فتنوں سے بچنے کے لیے، ان آزمائشوں سے بچنے کے لیے اپنے دل کو صاف کیجئے۔ دلوں کے اندر کیا ہے؟ اپنے دل کے اندر اللہ کے تقوی کو جگہ دیں، اللہ کے ڈر کو جگہ دیں۔ بغض، حسد، کینہ، عداوتیں، دشمنیاں، کفر، نفاق، معذرت کے ساتھ آج ہمارے دلوں کے اندر تھوک کے حساب سے پائے جاتے ہیں، پاؤں ملے ہوئے ہیں نمازوں کے اندر اور دل کو سو دور ہیں۔ ایک ہی گھر کے اندر رہنے والے بھائی، ایک ہی گھر کے اندر رہنے والا بھائی ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دلوں کے اندر حسد، بغض اور کینہ شیطان نے اس حد تک بھر دیا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ دلوں کے اندر اللہ کے خوف کو جگہ دو۔ تقوی، اسی چیز کا نام تقوی ہے کہ آپ کے دل صاف ہونے چاہیے۔ اپنے دلوں کے اندر مثبت سوچ کو جگہ دیجئے، مثبت سوچوں کو۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سال ہاں سال بولتے نہیں ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں مینو ایک سال ہو گیا ہے میں فلانے دے نال ان مینو اے گل کیتی سی، میں انہوں بلایا ہی نہیں۔ فخر سے کہتے ہیں، رونے کی بات ہے۔ یہ چیز تمہارے ایمان کو ختم کر سکتی ہے، تمہاری مغفرت کے اندر رکاوٹ آ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہر جمعرات کو اور سوموار کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کیے جاتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ جو ہیں ان کے لیے مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ دو قسم کے لوگ کون سے؟ ہم نے اس کو معمولی سمجھ لی ہے کہ میں بس نمازی ہوں اور میں جنت دا ٹھیکے دار، میں نے چند سجدے کر لیے ہیں اور میں نے جنت تو کو پیچھے روک سکتا ہی نہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ دو قسم کے لوگوں کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ ایک وہ بندہ جس کی زندگی کے اندر شرک ہے، توحید نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کبھی کس کو شریک بنا لیتا ہے، قبر، شجر، حجر،
اور دوسرا وہ بندہ، دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی مغفرت کے ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولنے، ان کے لیے مغفرت کو روک دو۔ کب تک؟ جب یہ دونوں مسلمان آپس میں صلح نہیں کر لیتے۔ بتاؤ تمہاری نمازیں کہاں گئی؟ کہاں گئی تمہاری جنت؟ یہ تقوی ہے۔ تقوی اتنی بابرکت چیز ہے، اتنی بابرکت چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کر لو نا، اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا۔ حق و باطل میں فرق کرنے والی جو چیز ہے تمہیں وہ تمیز دے دے گا، تمہارے سامنے حق اور باطل واضح ہو جائے گا اگر تمہارے دلوں کے اندر تقوی ہے، تمہارے دل صاف ہیں۔ دل صاف کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن مجید کے ساتھ صاف ہوتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھا کرو، قرآن مجید کے ساتھ محبت کرو، اس کے ساتھ پیار کرو۔ کیسے؟ صرف طوطے کی طرح رٹنے ہیں؟ حضرت صاحب میں اپنے بچے کو نا ناظرہ قرآن پڑھا کے سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑا بار کا مار لیا ہے، اور میرا پتر قرآن پڑھ گیا ہے۔ ابھی میرے بھائی، ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ آسمانوں سے یہ چٹھی آئی ہے، آسمانوں سے یہ چٹھی آئی ہے۔ کس لیے آئی ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے۔ ہدایت کیسے ملے گی؟ مجھے پتا چلے ایک چٹھی آئی ہے، اس میں میرے لیے رہنمائی ہے، میں نے فلاں کام کو کیسے کرنا ہے۔ نہیں پڑھنا آتا، کیا کروں گا؟ سمیٹ کے رکھ دوں گا؟ نہیں، ہمسائے کے لیے، کبھی اس ہمسائے کے پاس، کبھی فلاں دوست کے پاس، یار مجھے دکھاؤ اس کے لیے میرے لیے کیا رہنمائی ہے۔ یہ قرآن تو تمہیں جنت تک لے جانے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے جو تمہاری دنیا کے لیے بھی، تمہاری دنیا کو بھی جنت بنا سکتی ہے۔ کبھی وہ وقت تھا، وہ بھی کبھی وقت تھا، سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ ہے۔ ایک بستی کے اندر مجاہدین داخل ہوئے، انہوں نے وہی طریقہ کار اختیار کیا جو آج ہمارے زمانے کے اندر اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک وار چلایا، ایک فتنہ کھڑا کیا گیا۔ کون سا فتنہ؟ یہ انٹرنیٹ کا فتنہ۔ دنیا جہان کا گند میری انگلی کے ایک کلک کے نیچے جمع کر دیا گیا۔ دنیا جہان کا گند۔ انہوں نے کیا کیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، جہادی لشکر کے کمانڈر ہیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سڑکوں کے کناروں کے اوپر نیم برہنہ لڑکیوں کو ناچنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا کہ یہ مجاہدین جو کئی دنوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں، جب ان نیم برہنہ لڑکیوں کو دیکھیں گے ایمان ضائع ہو جائے گا۔ جن کی زندگیوں کے اندر قرآن تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، جن کے جسم کے ایک ایک انگ کے اوپر، جسم کے ایک ایک حصے کے اوپر نافذ تھی، ان کی حالت کیا تھی؟ جنہوں نے قرآن مجید کو سمجھا تھا۔ میں نے نہیں سمجھا، میں تو طوطے کی طرح رٹ کے سمجھتا ہوں کہ بس میرا فرض پورا ہو گیا، بس میرا فرض پورا ہو گیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، پاکستان کا ایک نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک گیا، کہتا وہاں میرا ایک عیسائی دوست بن گیا۔ کہتا میں روزانہ صبح اٹھ کے قرآن مجید کو سینے کے ساتھ لگاتا ہوں، اس کو چومتا ہوں، آنکھوں کے ساتھ لگاتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، بڑی اس کی تعریفیں کرتا ہوں۔ ہماری مقدس کتاب ہے، ہمیں اس سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ میں اس کو زمین پر نہیں رکھتا، نیچے نہیں گرنے دیتا، میں اس کو سینے کے ساتھ لگاتا ہوں، اس کو چومتا ہوں، اس کو چاٹتا ہوں۔ ایک دن عیسائی دوست نے سوال کر لیا، بتاؤ تم بڑی تعریفیں کرتے ہو اس کتاب کی، مقدس کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے؟ کہتا مجھے بسم اللہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا تھا۔ میرے جسم سے کہتا پسینے نکلنے لگے کہ میں اس عیسائی کو کیا جواب دوں۔ میں اور آپ
اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں، قرآن مجید سے محبت کا دعویٰ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے۔ قرآن مجید کے لیے کٹ مرنے کے لیے میں بھی تیار ہوں، آپ بھی تیار ہیں۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ کس کو آتا ہے؟ نمازوں میں سکون کیسے آئے گا؟ امام صاحب 2 آیتیں لمبی کر دیں، مساجد کے اندر کوہرام مچ جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی مٹھاس کو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، نماز کی مٹھاس کو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ ایمان کہاں سے آئے گا؟ فتنوں سے بچاؤ کیسے ہوگا؟ تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ ہماری نمازوں کے اندر تقویٰ نہیں ہے۔ یہ وہ رونا ہے جو ہم لوگوں کے سامنے روتے پھرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہر دوسرے تیسرے ملک کے اندر میری اور آپ کی لتریشن ہو رہی ہے، مارے پڑ رہی ہیں، کاٹا جا رہا ہے، کاجر مولی کی طرح۔ جانوروں کی قدر و منزلت ہے، کتے کے خون کی قیمت ہے، جانور کے خون کی قیمت ہے، مسلمان کے خون کی قیمت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمان ہے ہی نہیں، میں ایمان والا میں ہے ہی نہیں ہے، میری قدر و منزلت کہاں سے ہوگی؟ جو ایمان والے تھے ان کی قدر و منزلت یہ تھی۔ تو میں آپ کو سنا رہا تھا وہ واقعہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا دیکھا۔ مجاہدین شہر میں داخل نہیں ہوئے ابھی تک لڑائی کے لیے، انہوں نے یہ کام کر دیا، عمر بن خطاب کی طرف ایک خط بھیجا، قاصد دے کر بھیجا، بتاؤ امیر المؤمنین اب کیا کریں؟ جن کے دلوں کے اندر ایمان تھا، جنہوں نے قرآن مجید کو سیکھا تھا، انہوں نے اپنے ایمان کو کیسے بچایا تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے مجاہدین کے کمانڈر کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے سورہ نور کی آیات کی تلاوت کر کے اور ان کو شہر کے اندر داخل کر دو۔ وہ مجاہدین، ان کے سامنے سورۃ نور کی آیات کی تلاوت کی گئی اور ان کو شہر کے اندر داخل کر دیا گیا۔ سارا لشکر شہر کے اندر داخل ہو گیا، کسی ایک مجاہد نے بھی کسی نوجوان لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ سب سے اینڈ والا جو مجاہد تھا اس کو ان لڑکیوں نے گھیر لیا۔ کہنے لگی بتاؤ تو صحیح، تم انسان ہو یا فرشتے؟ یہ ایسا معاملہ ہے جہاں پر بڑے بڑے ایمان والے بک جاتے ہیں، بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ ہم ناچ ناچ کے گا گا کے تھک چکی ہیں، تم میں سے کسی ایک مجاہد نے بھی ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اس نے کوئی لمبا آواز نہیں کیا تھا، گھنٹے 1.5 گھنٹے کا، وہاں پر بہت لمبا کوئی جلسہ نہیں ہوا تھا، بڑی بڑی فلیکسیں نہیں لگی تھی۔ اس مجاہد نے اتنی بات کہی تھی کہ ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے، ہمارے قرآن نے ہمیں یہ تعلیم ہی نہیں دی کہ ہم کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیں۔ تاریخ والوں نے لکھا، مورخین نے لکھا کہ یہ شہر جس کو فتح کرنے کے لیے مجاہدین اپنے اسلحہ لے کر آئے تھے، صرف ایک بات سے اس بستی کے سارے وہ لوگ جو کھڑے تھے سارے مسلمان بھی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو بھی فتح کر دیا۔ یہ ایمان تھا میرے بھائی، یہ ایمان تھا، یہ تقوی تھا۔ اسی تقوی کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر تم اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کر لو نا، تقوی پیدا کر لو، اللہ آسمانوں سے تمہارے لیے برکتوں کے دروازوں کو کھول دے گا، برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ اور جب برکتوں کے دروازے جب کھل جائیں گے تو پھر فتنوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تمہارے اوپر فتنے آ جائیں گے۔ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتوں کو اٹھا لی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے۔ دل صاف قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے اپنے دلوں سے بغض، حسد، کینے کو دور کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، تقوی دل کی اندرونی کیفیت کا نام ہے، اسی چیز کا نام ولایت ہے۔ اللہ کا ولی بننا، اس کے لیے کوئی سر کے اوپر سینگ نہیں لگانے پڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے
انتہائی آسان طریقہ بتایا. قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا پیغمبر ان کو کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، فاتبعونی، میں محمد کی پیروی کرو. تمہیں 12 سال کسی تندی کے ساتھ لٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کچھ چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. فاتبعونی، میں محمد کی پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا ولی بنا لے گا. اللہ تمہیں اپنا ولی بنا لے گا. قرآن کہہ رہا ہے اللہ تمہیں اپنا ولی بنا لے گا، تمہارے دلوں کے اندر تقوی کو پیدا کر دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، فل گرمی کے اندر اس نے خوب موٹا لباس پہنا ہوا. ہمارے ہاں بھی تقوی اسی متقی اسی شخص کو کہا جاتا ہے، ولی اسی شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کا لباس بہت زیادہ لمبا ہو، بال بٹی کے اندر اٹے ہوئے ہو، موٹا لباس اس نے پہنا ہوا ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ولی ہے. عبداللہ بن مسعود نے اس کو کہا کہ بھائی یہ تم نے بوری کا لباس پہنا ہوا، خوب موٹا، خوب گرمی کے اندر، یہ تو ولایت نہیں ہے، یہ تو ولی کی علامت نہیں ہے، یہ تو تقوی نہیں ہے. تقوی تو دل کی کیفیت کا نام ہے. تمہاری نمازیں کیسی ہیں، تمہارے روزے کیسی ہیں، تمہارے حج کیسے ہیں، اسی چیز کا نام تقوی ہے. قرآن مجید پڑھنے سے دل صاف ہوتے ہیں، اللہ دلوں کے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں. اپنی موت کو اپنے سامنے رکھا کرو، دل صاف ہوتے ہیں، تقوی پیدا ہوتا ہے. قبرستانوں کے اندر چکر لگایا کرو، جا کے دیکھا کرو. یہ جو دھوکہ ہے نا شیطان کا کہ میں ابھی جوان ہوں، میرے بال سفید ہوں گے، پھر میں بوڑھا ہوں گا، پھر میں چند دن بستر کے اوپر لیٹوں گا، مجھے بیماری آئے گی، پھر جا کر موت آئے گی. نہیں، ہم نے بوڑھے باپ کے کندھوں کے اوپر جوان میتوں کو دیکھا ہے، بوڑھے باپ کے کندھوں کے اوپر ہم نے جوان باپ کے کندھوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچوں کی میتوں کو دیکھا ہے. جا کر دیکھو جو تمہارے ساتھ نمازیں ادا کیا کرتے تھے، تمہارے ساتھ رہا کرتے تھے، جوانی کے عالم کے اندر ہی قبرستانوں کے اندر انہوں نے بسیرا کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر اس انسان کی غرور فکر کو خاک میں ملا دیا جو کہتا ہے میرے بغیر تو دنیا چلنی ہی نہیں، میرے بغیر تو دنیا چلنی ہی نہیں، میں نہ رہا تو میری دکان میں نہیں چل سکتی. دکانیں بھی چلتی ہیں، کاروبار بھی چلتے ہیں، سارے معاملات چلتے ہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ میرے بغیر کوئی نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا ہے. قبرستانوں کے اندر چکر لگایا کرو، جا کر ان کا حال پوچھا کرو، تمہارا اس وقت کیا حال ہے. اپنی قبر کو اپنے سامنے رکھا کرو. بند کوٹھڑی کوئی پاس نہیں ہے. یہاں مسجد کے اندر رات کے اندھیرے میں کوئی ٹھہرنا پسند نہیں کرتا. رات کے اندھیرے کے اندر کوئی ٹھہرنا پسند نہیں کرتا. قبر کے اندھیرے کیوں نہیں یاد آتے اس مسلمان کو جس کے دل کے اندر بغض، حسد، کینہ بھرا ہوا ہے، جس مسلمان کی نماز درست نہیں ہے، جس کا روزہ درست نہیں ہے، جس کو اپنے اعمال کا پتہ نہیں ہے، اس کو اپنی قبر کی فکر کیوں نہیں ہوتی. یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. کامیاب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے عقل مند، ہم تو اس کو کہتے ہیں نا کہ جندی 5-7 کلے زمین ہوئے یا کوئی مربعہ دا مالک بن جائے، ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گئے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نہیں، یہ عقل والا نہیں ہے، یہ کامیاب نہیں، دنیا تو اس کی بن گئی ہے. عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون شخص ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے زبان نبوت سے اعلان کیا ہے. کون شخص عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی فکر تو اس نے کرنی ہے، ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کرتا ہے، اپنی اگلی زندگی بناتا ہے. 60-70 سالہ زندگی کے اندر کہتے ہو میری زندگی بھی بن جائے، ایسا مکان بنا جاؤ کہ میرے بالا نو بھی مکان بنا دی فکر نہ ہوئے. 60-70 سالہ زندگی اس کے لیے اتنی فکر ہے. جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی، اس کے لیے میری اور آپ کی کتنی فکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن انسان سے پوچھا جائے گا
جس نے 60 سالہ زندگی گزاری ہے، 70 سالہ زندگی گزاری ہے، 80 سالہ زندگی گزاری ہے، پوچھا جائے گا دنیا کے اندر کتنی دیر رہے ہو؟ کیا کہے گا؟ کہے گا 70 سال، 80 سال، 90 سال؟ نہیں، کہے گا یا اللہ دن کا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ دنیا کے اندر گزار کے آیا. ہم نے اللہ تعالیٰ کی عدالت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے ویکھی جائے گی جی اگلے جان، قبر وچ بھی ویکھی جائے گی. ایک رات، اپنی ایک رات جو ہے نا، ایک رات اگر کسی کو مل جائے، کہا جائے، ہماری سوچ اور فکر یہ بن چکی، ہم کہتے ہیں نہیں، اس ایک رات کے لیے پلاننگ کر لینی چاہیے کہ میں نے یہ رات کیسے گزارنی ہے. دنیا کی ایک رات کے لیے پلاننگ ہے، آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے انسان کہتا ہے دیکھی جائے گی. کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ قبر کے، دنیا کے حشرات سے ایک کیڑی کی تکلیف کو تم برداشت نہیں کر سکتے. ایک کیڑی کی تکلیف کو، قبر کے کیڑوں کے بارے میں کہتے ہو دیکھا جائے گا. دنیا کی آگ کو تم چند سیکنڈ گوارا نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کے بارے میں کہتے ہو دیکھا جائے گا. کیسا ایمان ہے، کیسی فکر ہے، کیسی سوچ ہے کہ وہ جہنم جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا قیامت والے دن اگر کسی شخص کو خوف کی وجہ سے موت آنی ہوتی، جہنم کے اندر جانا تو دور کی بات، جہنم کے عذاب کو دیکھ کر ہی مر جاتے. کیا فکر ہے، کیا سوچ ہے میری، کیا ایمان ہے میرا، کیا میرے دل کے اندر تقوی ہے، کیا میرے دل کے اندر خوف ہے. تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ تقوی اس چیز سے پیدا ہوگا، آپ اپنی عبادتوں کے اوپر اپنے رب کا شکریہ ادا کریں. ہم عبادت کر کے بھی فخر، غرور، تکبر کے اندر مبتلا ہیں. چند سجدے جو پہلی صف کے اندر کر لیتا ہے، امام کے پیچھے چند رکعات، چند سجدے، چند نمازیں جو امام کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے رنگا کوئی نیک جمعہ ہی نہیں. اب وہ مسجد کے اندر نہ امام کو سکون سے رہنے دیتا ہے، نہ مسجد کے خادم کو سکون سے رہنے دیتا ہے، نہ اس نمازی کوئی اس کی زبان سے محفوظ ہے. ہماری حالت تو یہ ہے. وہاں حالت کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حدیث کی خدمت کرنے والا ہے، ساری زندگی حدیث رسول علیہ السلام کی خدمت کرنے والا. حالت یہ ہے، کہتے ہیں لوگ نکل جاتے تھے اپنے مال کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنا پیسہ کمانے کے لیے. میں نے کبھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مجلس کو نہیں چھوڑا تھا کہ کہیں کوئی حدیث اللہ کے پیغمبر بیان کرے اور ابو ہریرہ اس کو سننے سے محروم نہ رہ جائے. حالت کیا ہے اس ابو ہریرہ کی؟ کہتا بھوک اور پیاس کی وجہ سے میں زمین کے اوپر لیٹ جاتا تھا اور لوگ مجھے پاگل اور مجنون اور دیوانہ سمجھ کر میرے اوپر سے گزر جایا کرتے تھے. یہ حالت ہے اس ابو ہریرہ کی. ساری زندگی حدیث کی خدمت کرنے والا دنیا سے جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، رو رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ باپ بیٹا اولاد کی جدائی کا غم، دنیا کی جدائی کا غم، بیوی بچوں سے جدائی کا غم کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ہر انسان نے، اس مرحلے سے تو ہر انسان نے گزرنا ہے. مجھے فکر کس بات کی ہے؟ لا ابکی علی دنیاکم ہذہ، میں تمہاری اس دنیا کے اوپر نہیں رو رہا ہوں، ولیکن ابکی علی قلت الزاد وبعد السفر، میں تو اس لیے رو رہا ہوں میرا اگلا سفر بڑا لمبا ہے اور میرے پاس زادِ راہ بہت کم ہے. ساری زندگی حدیث کی خدمت کرنے والا، جن کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جنت کے اعلان کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کو ہدایت یافتہ کہا ہے، ان کے لیے جنت کے اعلان کیے ہیں. رب نے آسمانوں سے ان کے لیے سرٹیفکیٹ اتارے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ کہتا ہے مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے، میرے پاس زاد راہ بہت کم ہے، میرا سفر بڑا لمبا ہے، میرے پاس اعمال بہت کم ہے. یہاں چند رکعتیں 4 رکعتیں میں پڑھتا ہوں
اور चारों रखती मेरी दुनिया के अंदर अटकी हुई एक रकत के अंदर भी मुझे नहीं पता होता कि मैं कहां खड़ा हूं। मैं समझता हूं कि मेरे रंग का दुनिया के अंदर कोई नेक जमया ही नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं नमाज के अंदर सुकून कैसे पैदा होगा, तकवा कैसे पैदा होगा। आप अपनी नमाजों का तर्जुमा याद करें। कभी नमाज के अंदर खड़े होकर अल्लाह की इस मोहब्बत को महसूस करें। कौन सी मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? मेरे लिए राव अजमल साहब के डेरे के अंदर कोई नाम अच्छे तासरात के साथ ले दिया जाए ना, मंजूर वट्टू साहब के डेरे के अंदर अच्छे तासरात के साथ अच्छे अल्फाज के अंदर मेरा नाम ले दिया जाए, मेरे पांव जमीन पे नहीं लगते। अल्लाह के बंदो, नमाजी बंदा कितना खुश नसीब है, ये नमाज के अंदर पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आसमान का रब फरिश्तों में फख्र करता है, देखो दुनिया के अंदर मेरा बंदा मेरी हमद कर रहा है। आसमान का रब फरिश्तों में फख्र करता है, सारी दुनिया का बड़ा मालिक है, सारी दुनिया के वडेरों से बड़ा वडेरा है। वो आसमान पे बैठकर तुम्हारे साथ मोहब्बत करता है। कभी उसको मोहब्बत को नमाज के अंदर महसूस करो, देखो नमाज में सुकून मिलता है या नहीं। तुम अर्रहमान अर्रहीम पढ़ते हो, मेरा रब फिर भी जवाब देता है। मालिक यौमिद्दीन पढ़ते हो, मेरा रब फिर भी जवाब देता है। एक एक फातिहा के एक एक लफ्ज के अंदर एक एक आयत का मेरा रब जवाब देता है बंदे का। फिर ये रुकू करता है, अल्लाह उस वक्त भी बंदे से मोहब्बत करता है। फिर ये सजदे में चला जाता है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन। इंसान अपने रब के सबसे करीब उस वक्त होता है जब ये सजदे के अंदर होता है। उस वक्त तुम कसरत से दुआ करो। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा है इन सजदों की आप कदर कर लो, इन सजदों की। अल्लाह की कसम, मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, कुर्सियों के ऊपर बैठकर नमाजें अदा करते हैं, रोते हुए देखता है। क्या कहते हैं? कहते हैं जो जमीन के ऊपर सर रख के सजदा करने के अंदर जो इत्मीनान, जो सुकून है, वो अल्लाह की कसम कुर्सियों के ऊपर बैठ के इशारों के साथ सजदा करने में नहीं है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। बीमारी से पहले अपनी सेहत को गनीमत समझो, जवानी बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी को गनीमत समझो। अभी पास ताकत है, अभी सांसें चल रही हैं, अभी अपने रब को मना लो। इन फितनों से बचने के लिए अपने दिलों के अंदर तकवा पैदा करो, और इन फितनों से बचने के लिए और जो जरूरी बात है, मसनून दुआओं का एहतमाम करें। और हर दूसरे तीसरे घर का रोना है, मेरे घर दे विच खून दे छिट्टे आ गए, मैनू किसी ने तवीज पा दिते, मेरे ते जादू हो गया, मेरे ते ये हो गया, मेरे ते वो हो गया। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं मिंबरे रसूल पे खड़ा होकर, जो शख्स सुबह शाम के अज़कार का एहतमाम करता है, मसनून अज़कार का एहतमाम करता है, उसके ऊपर किसी किस्म के ये जो असरात है, इसका सवाल ही पैदा नहीं आता। तुम क्या समझते हो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दुआएं देकर गए हैं वो ऐसा ही है? मैंने एक मुहद्दिस के बारे में पढ़ा, कहते हैं सारी जिंदगी एक दुआ की बरकत है, एक दुआ की बरकत। सारी जिंदगी कहता मेरी बीवी से झगड़ा नहीं हुआ। वह मुहद्दिस कहते हैं सारी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक दिन मेरा अपनी बीवी से झगड़ा हुआ, और उस दिन मुझसे गलती क्या हुई, मैं घर में दाखिल होने वाली दुआ पढ़ने के बगैर ही अपने घर के अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर दाखिल होते ही बगैर किसी वजह के मेरी बीवी के साथ झगड़ा हो गया। अल्लाह के पैगंबर अलैहि सलाम ने क्या कहा है, जब तुम घर में दाखिल होते हो दुआ पढ़ते हो, बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, फिर जब खाना खाते हो फिर तुम बिस्मिल्लाह पढ़ते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान अपने साथियों को कहते हैं आज इस घर के अंदर ना तुम्हारे रहने के लिए जगह है, ना तुम्हारे खाने के लिए कुछ चीज है। किस वजह से? बिस्मिल्लाह की बरकत से, बिस्मिल्लाह की बरकत से।
اب یہ حاجی صاحب گھر میں داخل ہوئے ہیں گالیاں نکالتے ہوئے. نمازیوں کے بارے میں یہ خبریں ملتی ہیں, نمازیوں کے بارے میں کہتے ہیں قاری صاحب آپ کے پیچھے ہمارے خامد, ہمارے بھائی, ہمارے بیٹے, ہمارے باپ نمازیں ادا کرتے ہیں, لیکن گھر کی بیٹیاں گالیوں سے محفوظ نہیں ہیں. اس کا نام تقویٰ تو نہیں ہے. میرا تقویٰ صرف مسجد میں رہتا ہے, جیسے ہی مسجد میں نکلوں میرا تقویٰ ختم ہو جاتا ہے. ہمارے یہ ایک فرق ہے میرے اور صحابہ کے ایمان کے اندر. میرا مسجد کا دین اور ہے, باہر کا دین اور ہے. یہ مسنون دعائیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا, بسم اللہ کھانے پہ پڑی, کیا کہتا ہے شیطان؟ نہ رہنے کے لیے جگہ ہے, نہ کھانے کے لیے جگہ ہے. اب اس حاجی صاحب نے, بھائی صاحب نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے گالیاں نکالتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے ہیں, اور کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھی ہے, تو شیطان کیا آپ سمجھتے ہیں شیطان گھر چھوڑے گا؟ شیطان کو کھانا بھی مل گیا اسی گھر سے, اس کا بیڈ روم بھی اسی گھر کے اندر ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں شیطان اپنا داؤ نہیں چلائے گا؟ جس گھر کے اندر شیطان نے رات گزاری ہے, جس گھر کے اندر سے شیطان نے کھانا کھایا ہے, کیا سمجھتے ہو وہ میاں بیوی کو لڑائے گا نہیں؟ وہ تمہارے گھروں کے اندر پھوٹ نہیں ڈالے گا؟ وہ تمہارے گھروں کے اندر جادو اور ٹونے نہیں کروائے گا؟ وہ صحابی رسول اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اتنی جامع دعائیں دی, اتنی جامع دعائیں دی ہیں. آپ قرآن مجید کی آخری تین صورتیں ہیں, ان کو تو کہا ہی پناہ دینے والی صورتیں کہا گیا, پناہ دینے والی صورتیں ہیں. جو بندہ صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے, شام کے وقت اس کو ایسی چیزیں کچھ اس کا نقصان کر ہی نہیں سکتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ پڑھیں آپ, برکتیں دیکھیں کیسی ہیں. ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے, سیکھا ہی نہیں ہے دین کو سیکھا. یہ مسنون اذکار گھر میں داخل ہوتے وقت, واش روم میں داخل ہوتے وقت, نکلتے وقت, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا دین تو اتنا خوبصورت ہے کہ تم نے واش روم میں تم داخل ہوئے ہو, تم نے دعا پڑھی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یا اللہ یہاں پر جو خبیث جن ہے, شیطان ہے, مجھے ان سے بچا کر. پھر بعد گھر سے نکلتے وقت, واش روم سے نکلتے وقت پھر تم نے پڑھا ہے غفرانک, یا اللہ مجھے بخش دے. کتنی خوبصورت دعائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھتے ہو, ہم تو ایک ہجوم بن کے کسی پاگل اور دیوانے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس وقت رب کا شکریہ ادا کریں کہ جس رب نے اس عقل سے اس کو محروم رکھا ہے, مجھے وہ عقل عطا کی ہے. ہم تو ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ جو شخص کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کے کہتا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, اللہ تعالیٰ اس بندے کو ساری زندگی اس مصیبت کے اندر گرفتار نہیں کرتا جس کو دیکھ کر اس بندے نے پڑھا تھا. یہ وہ جامع دعائیں ہیں, مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. تقویٰ, مسنون دعاؤں کا اہتمام یہ فتنوں سے بچا کے رکھتا ہے. اور آخری بات, چند منٹوں کے اندر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. علم حاصل کریں, علم حاصل کریں. کس چیز کا علم؟ دین کی ضروریات جو ہیں, ہماری بنیادی ضرورتیں جو ہیں, ہمیں ان کا علم نہیں ہے. ہمارے 90% نمازی 90% نمازیوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے غسل کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا پڑھنے کا؟ ہر سکول کی دیوار پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم.
علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. کسی کو کوئی پتہ نہیں کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے, کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, اپنے رب کی معرفت حاصل کرو, اللہ کا جو دیا ہوا دین ہے اس کی معرفت حاصل کرو. اقرا, پہلی وحی کے اندر جبرائیل لے کر آیا تھا, اس نے کہا تھا پڑھو. اللہ کا پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا تھا کیا پڑھنا ہے, اس نے بتایا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کا نام پڑھنا ہے. ہم اپنے رب کا نام نہیں پڑھتے, دنیا کے سارے علم حاصل کر لیتے ہیں. جب رب کا نام نہیں پڑھتے تو پھر علم کہاں سے آئے گا, پھر فہم کہاں سے آئے گا. ہماری جب طہارت درست نہیں ہے, ہمارے وضو درست نہیں ہے, کبھی میں اور آپ سوچیں, کبھی ہماری 20 سالہ زندگی ہو گئی ہے, 30 سالہ زندگی ہو گئی ہے, 40 سالہ زندگی ہو گئی ہے, کبھی قاری صاحب کے سامنے بیٹھے کہ قاری صاحب میری نماز درست نہیں ہے, مجھے میری نماز تو چیک کریں نماز درست ہے یا نہیں. وہاں صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر دین سیکھا ہے, آپ نے ان کو پریکٹیکلی نماز پڑھ کے سکھائی ہے. وہاں پر 10 صحابہ کرام بیٹھ کر اپنی نمازوں کو چیک کرتے ہیں. آؤ یار دیکھو, صحابہ رسول مسجد میں داخل ہوا, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اور اپنی نماز کو چیک کروا. آؤ یار دیکھو میری نماز درست ہے یا نہیں. مجھے نا شیطان نے ایک پٹی پڑھائی ہے. کیا پٹی ہے؟ میں پڑھنا تے ہے گا نا جی میں بھی پڑھنا. کس کے اوپر احسان کرتے ہو؟ اللہ کی قسم ساری دنیا نیک بن جائے, اللہ کی بڑائی کے اندر, اللہ کی کبریائی کے اندر, اللہ کی بزرگی کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تم زیادتی نہیں کر سکتے, اس کی بڑھا نہیں سکتے ہو. اور ساری دنیا بری بن جائے, اللہ کی ذات کے اندر, اللہ کی کبریائی کے اندر, اس کی بڑائی کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی. نمازیں تو میں اپنے لیے پڑھتا ہوں, میرا رب کوئی میری نمازوں کا محتاج ہے جو میں کہتا ہوں کہ پڑھتا تو ہے نا. کس کے لیے پڑھتے ہو؟ جب اپنے لیے پڑھتے ہو اور اس نے ضابطہ بیان کیا ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے میرے پیغمبر نے پڑھ کے دکھائی. صلو کما رأیتمونی اصلی, اللہ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ ایسے پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کے دکھائی ہے. اس صحابی کا, ہم کہتے ہیں پڑھتا تو ہے نا جمعہ دا بھی پڑھنا, اس صحابی کا کیا قصور تھا؟ اس نے 3 دفعہ نماز پڑھی, آپ نے فرمایا چل دوبارہ پڑھ. وہ پھر پڑھ کے آیا, آپ نے فرمایا چل دوبارہ پڑھ. تم نے نماز نہیں پڑھی ہے, کیا قصور تھا اس نے؟ اس نے سجدے نہیں کیے تھے, اس نے رکوع نہیں کیے تھے, اس نے قیام نہیں کیے تھے, سب کچھ کیا تھا. اس کی نماز وہ نماز نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اللہ کو وہ نماز چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. اللہ کو وہ طہارت چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. تو میرے بھائیوں, یہ میں درد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں, ایک فکر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. یہ میرے درد کو سمجھیے, میرے فکر کو سمجھیے, اور اپنے ایمان کو چیک کیجیے. فتنوں سے بچنے کے لیے یہ سارے معاملات کریں, یہ کام کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو فتنوں سے بچائے گا. اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے, اپنے اسلام کو مضبوط کیجیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ ہم سب کو فتنوں سے بچا کے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک, کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.